سونیا، سب سے پہلے تو جو بتانے والی بات یہ ہے کہ جی اس دورے کا تناظر کیا ہے۔ پہلی تو بات آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جس جنجلاٹ کا، فرسٹریشن کا، ڈسپریشن کا امریکی حکومت اور یہ ڈیموکریٹس کی جو حکومت ہے جس سے ان کو پالا پڑا ہوا ہے، جو اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اس کا تناظر یہ ہے کہ جس سے آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ ان سے دور ہو گیا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ امریکہ نے صورت کے ساتھ یہاں سے نکلے افغانستان سے، یورپ آج بھی کرٹیسائز کر رہا ہے ان کو، اور جس طریقے سے صورتحال امریکہ کے خلاف ان ممالک میں جا رہی ہے، امریکہ سے بہت پریشان ہے۔ دوسرا تناظر سونیا اس کا یہ بنتا ہے کہ اس وقت اپروول ریٹنگ، یعنی جو لوگ پسند کر رہے ہیں جو بائیڈن کو، امریکہ کے صدر کو، وہ 44% ہے۔ ڈس اپروول ریٹنگ جو ہے ان کی 51% ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 15 اگست کے بعد معاملہ آگے گیا ہے۔ تو اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ پھر ان کے مفادات ہیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، میں وہ بتاؤں گا کیا ہے، اور یہ پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان اس لیول پہ بات ہوئی تھی، پیپر شیئرز کیے گئے تھے۔ آج فزیکلی جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ولیم جوزف برن جو CIA کے ڈائریکٹر اور چیف ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو یہاں پہ ہوئی ہے اور پہلے بھی جس کا ذکر کیا گیا آپس میں ان کی، وہ یہ ہے کہ امریکہ شارٹ ٹرم میں کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب سویلین امریکی ہیں وہاں پہ۔ بالکل آپ دیکھ لیں 31 اگست کو تو لاسٹ امریکی کمانڈر میں جنرل ایک چلا گیا تھا، فوجی کوئی نہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ 300 کے قریب امریکی وہاں پہ موجود ہیں، کچھ لوگ 400 کا کہتے ہیں، لیکن سیفلی ان کو وہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان مدد کرے، سیف ایویکویشن، ٹھیک ہے، جتنی جلدی وہاں سے پاکستان مدد کرتا ہے نکالنے میں، وہ مدد کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا لانگ ٹرم میں وہ ان کا یہ ہے کہ جی تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی پہلی پرائرٹی امریکیوں کی ہے، پھر اس وقت تو یونائٹڈ نیشن کا سٹاف وہاں پہ ہے، IMF، ورلڈ بینک کے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً سونیا 16,000 لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو نکالنے میں آپ مدد دیں۔ پہلے بھی پاکستان نے مدد دی تھی، آپ نے دیکھا جتنی تیزی کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کے لوگ گئے، امریکہ نے کوئی تھینک نہیں کیا، جبکہ باقی اٹلی نے بھی شکریہ ادا کیا، برطانیہ نے بھی، بیلجیم نے بھی، لیکن ان کی طرف سے ایون ایکنالجمنٹ بھی نہیں آئی ان کی طرف۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تھوڑا سا ایک آتا جی بڑا اچھا کیا ہے، لیکن جس آفیشیل لیول پہ شکریہ ادا کرنا، ایکنالجمنٹ اس کی، وہ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے۔ تیسرا پہلو ان کا جو ہے لانگ ٹرم ہے، وہ 50,000 وہ افغانی، وہ جو سپورٹ ان کو کرتے رہے ہیں، جن کو لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ ہندوستان سے بھی بات کر رہے ہیں، ہندوستان مان نہیں رہا کہ جی افغانیوں کو یہاں لایا جائے، اور انہوں نے لے کے جانا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ لانگ ٹرم میں ہوگا۔ پھر شارٹ ٹرم میں جو بات کرنے آ رہے ہیں، جو اسٹریٹجک لیول پہ ان کے انٹرسٹ ہیں سونیا، وہ یہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جس طریقے سے داعش سے خطرہ ہے، وہ بار بار ایک جملہ دہرا رہے ہیں کہ جی another 9/11 could be from افغانستان اگین، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ داعش نے جو 2 حملے کیے ہیں، آپ نے دیکھا، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، 190 لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایئر کور دیں، پاکستان اجازت دے کہ ہم وہاں سے فلائی کر کے وہاں ان کو ماریں جا کے۔ اور دوسرا ISIS خراسان چیپٹر جو ہے، وہ بھی ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ پاکستان اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے بھی وہ خلاف ہیں، طالبان کے بھی وہ خلاف ہیں، آپ کے بھی خلاف ہیں، لیکن اب کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، جس کو ایک قسم کی ریکگنیشن مل گئی ہے رشیا کی طرف سے، چائنا، ایران، پاکستان کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کہتے ہیں کہ جی آپ طالبان سے بات کریں، وہ ہمیں ان رائٹنگ، ہمیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ کام اگر امریکہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان سے فلائی کر کے آئیں گے، ہمیں اجازت ہے۔ کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، طالبان کی ناراضگی ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گی، اور ہمارے اور بھی مسائل ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایئر کور بھی دے دیں گے، بات ان سے کر لیں۔ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب تک 85,000 لوگوں کی شہادتیں دیکھی ہیں، $150 بلین کا نقصان اٹھایا۔ ٹرمپ صاحب کہا کرتے تھے جی ہم نے 22 بلین دیا، ہمیں ورثے میں ملا، جس کو کہتے ہیں ڈیسیٹ اینڈ لائز ملی، جھوٹ ملا۔ ہمارے اس طرف نہیں آ رہے، ریکگنائز نہیں کر رہے، ہماری قربانیوں کا ذکر نہیں کر رہے۔ پاکستان کہہ رہے جی ہمارا امیڈیٹ کانٹیکس میں جو پرابلم ہے وہ فیٹف ہے، فیٹف سے باہر نکلا۔ ان کی ذیلی کمیٹی نے ہمیں تو آج بڑی اچھی رپورٹ بھی دی ہے، کل آ گئی ہے۔ اور پاکستان کہتا ہے جی یہ ایک سیاسی مسئلہ ہندوستان اور آپ نے بنایا، ہمیں وہاں سے نکالیں، یہ شرط کے طور پہ پاکستان رکھ رہا ہے۔ IMF نے سونیا $6 بلین کا 3 سال کا پروگرام سٹالڈ ہے، رکا ہوا ہے، تیسری قسط ہمیں نہیں مل رہی۔ پاکستان کہتا ہے کہ جی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروگرام ہے، آپ پولیٹیکلی چیزوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں
کہ یہ کس دیں اور یہ ریزیوم کریں پروگرام. اس طرح ورلڈ بینک اور دنیا کے باقی ادارے بھی رکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جو آگے جانی چاہیے. پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرنے کے لیے آپ کو آگے جانا ہوگا. تیسرا پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جس طریقے سے ہندوستان یہاں سے نکلے راڈ وہ نکلے وہاں سے, اب آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جس طرح دہشت گردی ہوتی رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے تھنک ٹینک وہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی پاکستان ڈبل پالیسی اختیار کرتا رہا. اس بات کو چھوڑیں, ہماری شکریہ ادا نہیں کرتے تو پبلکلی اعتراف کریں. اور دوسرا یہ جو بلوچستان میں اور کے پی میں جو ہوتا رہا ہے, ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. اور پھر ایک اور بات بڑے واضح طور پہ ان کو کہی گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے نیٹو الائی نہیں رہے, جس طرح آپ نے ہمیں نان نیٹو الائی کا ایک سٹیٹس دیا ہوتا ختم ہو گیا ہے. آپ کے انٹرسٹ ہندوستان کے زیادہ ہیں, لیکن اس ریجن میں آپ کو اگر رہنا ہے, اگر آپ ہم سے توقعات کر رہے ہیں انگیجمنٹ پالیسی نہیں تو اس میں ٹھیک ہے, شارٹ اینڈ لانگ ٹرم میں آپ کے بھی گول ہیں ہمارے بھی گول ہیں جو ہم نے بتا دی. اب دیکھنا یہ کہ ولیم جے برنز واپس جا کے اپنی حکومت کو کیا کہتے ہیں, وہاں سے کیا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے, میاں حبیب اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میاں حبیب اللہ صاحب سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کا دورہ پاکستان اور اس وقت خطے میں جو چل رہا ہے اور یہ جو سارا سینیریو ہے افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں, اس تناظر میں یہ دورہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے. اس سے قبل کچھ افیشلز نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی, وقت بھی مانگا تھا, لیکن وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے تو بات کر سکتا ہوں, آپ سے نہیں, آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں. تو یہ اسی تناظر میں جو ہے آرمی چیف سے اور DGISI سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ اب نئے دروازوں پر دستک دے کر واپس پھر پرانے دروازے پر آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی امریکہ اپنا کردار چاہتا ہے تو وہ صرف پاکستان کے ذریعے سے ہی کردار جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, ورنہ اب اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. ایک تو یہ بات واضح ہے. اور دوسرا جو ہے انڈیا کی طفل تسلیوں کے بعد اور اس کی تعاون کے تمام تر نشہ جو تھا, جو انہوں نے ان سے وعدے وعید کیے تھے امریکہ کے ساتھ کہ ہم یہ کر لیں گے, وہ اس کا نشہ اتر چکا ہے اور اب بے نقاب ہو چکا ہے انڈیا. اور آخر کار امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کے پاس آنا پڑا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں کچھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس نے اپنا کوئی کردار رکھنا ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم کسی ایسے معاملے میں نہیں آئیں گے جو امن کے علاوہ ہو. امن کے حوالے سے ہم ہر کسی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کر چکا ہے پاکستان. اور اس کے علاوہ اگر کوئی گریٹ گیم کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. تو اس کے بعد اب جو خطے کی نئی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں امریکہ کو بہت زیادہ خدشات یہ لاحق ہیں کہ یہ ایک نیا بلاک بننے جو جا رہا ہے, جس کی فارمیشن جو ہے وہ تقریباً نظر آ رہی ہے, جس میں رشیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, پاکستان ہے. تو اس میں امریکہ پھر اس خطے اور چین ہے, اور اس میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے, اس کے خطے میں اثر و رسوخ کم ہوتا ہے. تو آخری اس کو جو امید نظر آتی ہے وہ پھر پاکستان ہی نظر آتا ہے, چونکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بہت پرانے درینہ تعلقات ہیں اور یہ ایک دوسرے کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاس اس وقت بہت زبردست چانسز ہیں. کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کے علاوہ کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, آج پاکستان کے پاس بہت ساری چوائسز ہیں, اور ان چوائسز دیکھیں قوموں پر وقت کبھی کبھی آتا ہے, ان چوائسز کو جو ہے پاکستان کو سمارٹلی جو ہے وہ کھیلنا چاہیے, اور ہمیں کسی کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں اب جس طریقے سے آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ ہم کو ہماری ضرورت پڑی ہے, ہمیشہ پڑی ہے, ہم استعمال بھی ہیں, بعد میں ہمیں کیا ملا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پھر آؤٹ آف دی وے جا کے ڈیمانڈ اپنی کرنی چاہیے. کیا ہے دیکھیں اب کیا ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے طالبان پاکستان کے قریب آئے ہیں, ہندوستان کو تو تکلیف ہے, معاذ کے ساتھ ایران کا بھی تھوڑا سا لہجہ ڈفرینٹ ہوا ہے. جس طریقے سے احمدی نژاد جو سابق صدر ہیں ان سے بیان دلوایا گیا, کہا جا رہا ہے کہ ان سے لایا جا کے لگے کہ جی یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ حکومت کی پالیسی ہے, لیکن دوسری طرف کہلوا دی گیا کہ جی پاکستان کا رول وہاں پہ شاید زیادہ بڑھ رہا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں بہت قریب ہو گئے تھے طالبان کے ایرانی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول وہاں بڑھ گیا ہے, ہر چیز میں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو شاید یہ ایران کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا. صحیح. اچھا ٹکا خان ثانی آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا. ہم نے دیکھا یہ چیف کا دورہ پاکستان, اس سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ, سیکرٹری آف ڈیفنس بھی دورہ کر چکے ہیں. ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل بھی رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اس سینیریو میں مزید بڑھ گئی ہے؟
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बगैर पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तमाम रास्ते, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, तमाम रास्ते जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। और इसके साथ साथ जो ईरान की बात की गई थी, यकीनन ईरान जो है, जैसे एहतशाम साहब फरमा रहे थे, ईरान के कुछ 6-7 जो नाम थे उनको भी अकोमोडेट शायद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ईरान नाराज़ है। और एक नाम रखा गया वहाँ पे हुकूमत के लिए, और बाकी जो 4-5 नाम थे उस वक्त थे, इसके अलावा ईरानी और एक आध और, उनको अभी तक अकोमोडेट नहीं किया। इसके साथ साथ दीगर जो अमूर हैं वो भी ईरान के साथ अभी तय होना बाकी हैं। इस हवाले से एहतशाम साहब, मैं एक खबर भी दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आज एक मीटिंग हुई है जो नेशनल एक्शन प्लान से पहले एक मीटिंग हुई है, दुशंबे जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और उसमें रूसी सदर से मुलाकात तय पा गई है और ईरानी सदर से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी दुशंबे में। और इसके साथ साथ वहाँ पे 6 जो ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, जो हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान राब्ते करने जा रहा है। और अब पाकिस्तान की पॉलिसी उन 6 ममालिक के साथ होगी, जिसमें यकीनन रशिया भी शामिल है, थोड़ा सा हिस्सा चीन का भी उसमें शामिल है, और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते कर रहा है पाकिस्तान। और इसके साथ तुर्की को भी इसमें शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। और वज़ीर आज़म ने अपना शेड्यूल जो है, आइंदा माह के दूसरे हफ्ते या पहले हफ्ते वज़ीर आज़म तुर्की भी जा रहे हैं, इस्तांबुल, और तुर्की के साथ भी मामला तय किए जाएंगे। और पाकिस्तान अब फैसले करेगा। और जो अमरीकी, चूँकि उनकी जो कुछ डिमांड्स तो ऐसी हैं, एक तो इंतखाबात के हवाले से वो चाहते हैं कि जो दोहा एग्रीमेंट है उसके तहत अब चला जाए, और पाकिस्तान असर रखता है तालिबान के ऊपर, अगरचे पाकिस्तान ने अभी तक कबूल नहीं किया, और अभी तक ये बात हुई भी नहीं है किसी मीटिंग में कि उनको मुकम्मल तौर पे। खान, एक और डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है, जिस तरीके से वेस्ट और अमेरिका डिमांड कर रहा है एकदम से कि जी ह्यूमन राइट्स वहाँ पे आ जाएं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ आ जाएं, लोगों को सड़कों पे जाके एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, जल्दी से इलेक्शन हो जाएं। और फिर सबसे ज़्यादा मसला ये बना हुआ है, क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी इंक्लूसिव, आपने तो वादा किया था ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का, सोनिया, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंटरम सेटअप है, अबूरी सेटअप है 10 माह के लिए, हमने बहुत सारे लोगों को लेके आगे चलना है, अल्टीमेटली हम ऐसा करेंगे। एक तो ये है कि उनको लोगों को बड़ी, बाहर की लोगों को बड़ी जल्दी में, बल्कि अब तालिबान ये कह रहे हैं, उनको जो इत्तला मिली है कि भाई 20 बरसों में आप कोई काम नहीं कर सके यहाँ पे टिकने का, हमें आप 4 महीने के अंदर सारे काम कर दें। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा, हमने जो वादे किए हैं 2 एग्रीमेंट के तहत वो सारे पूरे करेंगे, लेकिन हमें वक्त चाहिए, वक्त दिया जाए। मुआहदे पूरे होंगे लेकिन उसके लिए वक्त दिया जाए। बहरहाल इस डिस्कशन को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। एक